سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، گنتی کے چند منٹ ہیں میرے پاس۔ قاری صاحب جب آئے تھے میرے پاس ٹائم لینے تو میں نے عرض کیا کہ آج خود ہماری مسجد میں محفل ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ کا پروگرام ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہمارا پروگرام ہے۔ ہمارے ہاں امام المناظرین، شیخ القرآن، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، الحمدللہ اہل سنت کے سب سے بڑے مناظر، جس کے فن کو، جن کی صلاحیتوں کو، جن کے علم کو اپنے تو اپنے غیر بھی تسلیم کیے بغیر نہیں رہتے۔ کوئی ہو، کس مسلک کا ہو، ہر کوئی مانتا ہے کہ یہ اہل سنت کے پاس اللہ کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں۔ الحمدللہ اتنے بڑے علامہ ہمارے پاس آ جا رہے ہیں، تو آپ سب وہاں آئیں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے وعدہ وفا کیا ہے، اپنی محفل کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو آپ بھی آئیے گا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ مہینہ رجب کا بابرکت مہینہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا مہینہ، مولا علی کی ولادت کا مہینہ، ہمارے سنیوں کے شہنشاہ خواجہ اجمیری کا مہینہ، اللہ کے پیاروں کا مہینہ ہے۔ تو میں آیت مباہلہ پڑھ چکا ہوں، اس میں مولا علی کا ذکر مبارک ہے، تو کیونکہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، معراج شریف بیان کرنے کا تو ٹائم بھی نہیں، تو میں حضور کی اہل بیت کا ذکر، مولا علی کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ نجران کے 12 عیسائی نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ کہنے لگے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو انہوں نے کہا خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ سرکار نے عیسائیوں کو جواب دیا۔ عیسائی نہ مانے، کہتے ہیں نا جی نا، ہیں خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں۔ تو جب بحث چلی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسائیو تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے یا صرف ضد ہی ہے؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں، دلیل پیش کرو۔ تو اب عیسائیوں نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے۔ کس سے کہا؟ سرکار سے۔ کیا کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ کہنے لگے نا جی نا، جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ تو اللہ ہوتا ہے نا۔ یہ انہوں نے دلیل پیش کی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عیسائیوں کس طرح کی تم بے وقوفی والی بات کر رہے ہو؟ یہ کیا دلیل ہوئی بھائی جس کا کوئی باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہے؟ یہ کیسی بات کی تم نے؟
فرمایا اگر یہی بات ہے تو عیسائیوں بسم اللہ کر کے مجھے آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام بتا دو۔ یہ کس نے پوچھا؟ عیسائیوں نے۔ اور سرکار نے پوچھا عیسائیوں سے۔ فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جس کا والد نہ ہو اس کا والد اللہ ہوتا ہے، جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ رب ہوتا ہے، تو آدم علیہ السلام کے ابا جی کا نام کیا ہے ذرا بتاؤ نا۔ جب سرکار نے یہ پوچھا تو پھر کیا ہوا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ لا جواب ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ سرکار نے فرمایا او عیسائیو جواب دو مجھے، تم نے کہا جس کا باپ نہ ہو اس کا باپ خدا ہوتا ہے، تو مجھے بتاؤ آدم علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ عیسائی خاموش۔ فرمایا جلدی کرو، ابھی تو میں نے آدم علیہ السلام کی امی جی کا نام بھی پوچھنا ہے، امی جی کا نام پوچھنا ہے۔ عیسائیوں نے ضد جاری رکھی، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں کے بغیر باپ کی پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت قدرت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ فرمایا عیسائیو جواب دو، یہ کیسی بات تم نے کر دی؟ عیسائی سرکار کی بات کے آگے لا جواب ہو گئے، جواب نہ دے سکے، لیکن ضد جاری رکھی، نہیں جی ہیں تو خدا کے بیٹے ہی نا، ہیں تو خدائی کے بیٹے نا، ہیں تو اللہ کے بیٹے نا۔ یہ جتنی بھی بیڑی نسلیں ہوتی ہیں نا سارے ایسے ہی کرتے ہیں، دلیل کا جواب نہیں دے پاتے، بات کا جواب نہیں دے پاتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ضد جاری رکھتے ہیں۔ یہاں بھی جب سے میں آیا ہوں نا اللہ کے فضل سے پنجو پل، تو جن کے پیٹ میں مروڑا رہتا ہے نا سرکار کی شان سے، الحمدللہ میں جب اپنے لجپال کی شانیں بیان کرتا ہوں اور بتاتا ہوں یہ جو لکھا ہے تم نے یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے، یہ تمہارا کفر ہے، اگر ہمت ہے تو بیٹھو بات کرو، جواب دو، تو اللہ کے فضل سے کسی کو جواب دینے کی جرت نہ ہوئی، انشاءاللہ نہ ہوگی۔ کرتے کیا ہیں؟ کبھی اس کو کہے یار اس کو چپ کراؤ، کبھی ادھر جائیں گے یار اس کو چپ کراؤ، کبھی ادھر جائیں گے یار اس کی زبان بند کراؤ، کبھی انتظامیہ کے پاس آئیں گے یار اس کی منہ بند کراؤ۔ یہ کیوں بولتا ہے؟ بھائی تم نے جو کرنا ہے کر لو، انشاءاللہ ہم نے سرکار کی شان کا اعلان کرتے رہنا ہے، ہم نے ڈنکی کی چوٹ پہ دنیا کو بتانا ہے، 2 نمبری نہیں کرنی، 2 نمبر سودا نہیں بیچنا، کوئی منافقت نہیں کرنی، انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ لوگوں کو بتائیں گے جس نے میرے مصطفیٰ کی شان میں بھوکا مسلمان بولو سی مسلمان، سرکار کا گستاخ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو جواب نہیں دے پاتے، بس ضد جاری رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ضد جاری رکھی، نہیں جی ہیں تو اللہ کے بیٹے۔ جب ضد جاری رکھی تو اللہ نے پھر قرآن اتارا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت مباہلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب ان عیسائیوں کو چیلنج فرما دو. کیا کرو؟ چیلنج کر دو. اے حبیب ان عیسائیوں سے چیلنج فرما دیں. اے عیسائیوں اب تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ مبالہ ہوگا. کیا ہوگا اب؟ مبالہ. ایک ہوتا ہے مناظرہ، دونوں آمنے سامنے بیٹھ کے اپنی دلیلیں پیش کرو، سچے ہونے کا ثبوت دو. اور ایک ہوتا ہے مبالہ، دونوں اکٹھے ہو کر اپنا کیس اللہ کی بارگاہ میں رکھ دو. یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت فرما. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مباہلہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے ان عیسائیوں سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. اے عیسائیوں مبالہ کے لیے آ جاؤ، تم بھی اپنے بیٹے لے کر آ جاؤ، میں مصطفیٰ بھی اپنے بیٹے لے کر آ جاتا ہوں. اے عیسائیوں میں مصطفیٰ اپنی بچیاں لے کر آ جاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لے کر آ جاؤ. اے عیسائیوں میں مصطفیٰ خود آؤں گا، نمائندہ نہیں بھیجوں گا، تم نے بھی خود آنا ہے میدان کے اندر. ثم نبتہل، پھر کریں گے مبالہ، دعا مانگیں گے یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما. اور فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. دعا کریں گے یا اللہ سچے کو عزت عطا فرما، جھوٹے پر لعنت فرما. کتنے عیسائی آئے تھے پہلے؟ 12. کتنے آئے تھے؟ 12. لو جی جب اللہ نے فرمایا نا مباہلہ ہو گیا، عیسائیوں نے کہا جی مک گئی، ہوگا مباہلہ، کرو مباہلہ. پہلے آئے تھے 12، ڈیٹ طے ہوگی، جگہ طے ہوگی مباہلے کے لیے. جب مباہلے کا دن آیا تو اب 60 عیسائی آئے. کتنے؟ 60 اکٹھے ہو کر آ گئے اور پہلے سٹیج لگا کے بیٹھ گئے. اور ان کا پوپ پادری تھا نا جو بڑا، وہ بھی آ گیا. اب وہ بڑھ کے مار رہے ہیں آنے دو مسلمانوں کے نبی کو، میں بیجا کرا دوں گا، میں ایہو جی بد دعا چھڈاں گا، انہاں دیاں نسلاں مک جان گیاں، میں انج کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا. اور چھوٹے چھوٹے چوچے چمچے کہندے نے گرو جی تسی کر سکدے ہو، اللہ نے تانوں بڑیاں شاناں تے پاوراں دتیاں نے، تسی کر سکدے ہو. وہ نعرے لگدے پے نے. میرے دوست بزرگوں توجہ کرنا، ادھر عیسائی سٹیج لگا کے بڑھ کے مار رہے ہیں، ادھر رب کا محبوب میدان کے اندر جلوہ فرما ہو گیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی گود کے اندر حضرت امام حسین کو اٹھایا، حضرت امام حسن کو سرکار نے اپنی انگلی تھما دے. سرکار کے پیچھے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بھی جلوہ فرما ہے، ان کے پیچھے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بھی جلوہ فرما ہے. نبی کریم علیہ السلام پنجتن پاک کا نوری قافلہ لے کر میدان مبالہ میں جلوہ گر ہوئے. ادھر عیسائیوں کی نظر جب ان پاک چہروں والوں پر پڑی، فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور ان کا پادری کہنے لگو عیسائیوں خبردار خبردار، ان لوگوں کے ساتھ مبالہ نہ کرنا. اگر تم نے ان سے مبالہ کر لیا آج تم سب کا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا. اور ساتھ والے کہتے ہیں گرو جی خیر ہے، پہلے تو بڑی بڑکے مار رہے تھے، اب خود ہی کہتے ہو کہ اگر مبالہ کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اے یہ بڑکیں تب مارتا تھا جب یہ نوری چہرے نہیں دیکھے تھے، اب میں نے یہ نوری روشن پیارے پیارے چہرے دیکھ لیے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی دعاؤں کے اندر اتنا اثر موجود ہے، اتنا اثر موجود ہے. اگر یہ ہاتھ اٹھا دینا اللہ کی بارگاہ میں تو ان کی دعا کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا. عیسائی مان گئے، ہمارے مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دینا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ، بولو صحیح. ویسے آج کل کے کئی مولویوں اور کئی لوگوں سے عیسائی اچھے نکلے. کیوں؟ کلمہ نہیں پڑھا. عیسائیوں نے کلمہ پڑھا ہے سرکار کا؟ سرکار کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نبی مانتے ہی نہیں. کلمہ نہیں پڑھا، نبی نہیں مانا، غلامی کا دعویٰ نہیں کرتے.
سمجھ آئی نا؟ لیکن اتنا مانتے ہیں کہ سرکار کی دعا کے اندر اتنا اثر موجود ہے، اگر سرکار دعا مانگے تو سرکار کی دعا کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ زندہ باد، ماشاءاللہ توجہ ہے، ماشاءاللہ محبت سے کہیں سبحان اللہ بھائی۔ یہ دیکھ لو بھائیو، او عیسائیوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن مان گئے اللہ نے مصطفیٰ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ تو اس لوٹے مسلمان سے، اس لوٹے امتی سے، اس 2 نمبر بے ایمان امتی سے عیسائی اچھے جو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیرا ابا مان گیا کہ اگر دعا کر دیں تو پہاڑ بھی جگہ چھوڑ دے، اور تو کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا بھی ایک بات بتاؤ ذرا محبت سے سبحان اللہ کو، لوگ کیا کہتے ہیں کہ رسول کے چاہنے سے کہتے ہیں نا؟ اچھا جی ابھی پتہ چلتا ہے، ذرا کہو سبحان اللہ، کہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا جی پھر کہیں سبحان اللہ، ایک ہاتھ کھڑا کر کے کہیں سبحان اللہ، اب دونوں کھڑے کر کے کہیں سبحان اللہ۔ چلو میں پانی لے کر نا ناک ڈبو کے اس کو مر جانا چاہیے جو کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں رسول نہیں، ولی بھی نہیں، نیک بھی نہیں، بدکار آدمی ہوں، گناہ گار ہوں، اور میں تو نبیوں کے نوکروں 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 کا چھوٹا سا نوکر ہوں، اور میاں میرے چاہنے سے تم سبحان اللہ کہہ سکتے ہو، ہاتھ کھڑا کر سکتے ہو، اونچا بول سکتے ہو، تو جس کا کلمہ پڑھتے ہو کیوں کہتے ہو اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ اور ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہم نے اس کا کلمہ پڑھا، ہم قبر میں جائیں گے ادھر سرکار آ جائیں گے، سرکار آ جائیں گے نا، فرشتے پھڑ لیں گے مجھے، آقا بڑا گناہ گار ہے، بڑا گناہ گار ہے، گناہ گار تھا، خطائیں کرتا تھا، غلطیاں کرتا تھا، بہت بدکار ہے آقا۔ سرکار نے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے سرکار نے آ جانا ہے، سرکار نے کہنا ہے فرشتوں چھوڑ دو، نام تو میرا ہی لیتا تھا نا، کیا کرتا تھا؟ لوٹا نہیں تھا، جو لوٹا بن جائے اس کا منہ توڑ دیتا تھا، اور نام تو میرا ہی لیتا تھا نا، اس لیے فرشتوں چھوڑ دو، ہے تو میرا ہی نا۔ انشاءاللہ ہم وہاں بھی پڑھیں گے اور یہاں بھی پڑھیں گے، جو سرکار کی شان کا منکر سامنے آ جائے گا قرآن و حدیث اس کے سامنے رکھ کر اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی پڑھیں گے، سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا
میرے دوستوں بزرگوں، حضرت علی کی شان کے اندر ایک نبی کریم علیہ السلام کا فرمان پیش کر کے گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی کی شان سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو، میرے علی کو چہرے کو دیکھ لینا یہ عبادت ہے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بولو کیا ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا۔ جب علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو جو علی کے بھی آقا ہیں، سارے نبیوں کے داتا ہیں، اس مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا، ان کا نام لینا کیوں عبادت نہیں ہے؟ تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے کو کہتے ہیں، عبادت نام ہے تیرے گلی میں آنے جانے کا۔ مولا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، تو سرکار کی تو گلی میں آنا جانا بھی عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ میری حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار زندہ صحبت باقی۔ آپ سب آئیں گے نا محفل میں؟